سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اس طرح وقت گزارو، اس طرح زندگی گزارو جس طرح کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ ہن مسافر کی تحقیق کی کرنی ہے، مسافر کی گل کرنی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ مسافر کی کرتا ہے۔ اور تھوڑا جہا سامان لینا ہے اپنی ضروریت کا اور سفر شروع کر دیتا ہے، کسی جگہ تے ٹھکانہ نہیں بناتا، کسی جگہ تے وہ اپنا مکمل ہمیشگی والا تصور نہیں رکھتا، بلکہ وقت گزار کے دوڑن والی گل کرتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتا میں کہڑا ہمیشہ اتنے رہنا، میرا اصل مکان تے پیچھے ہے۔ ہمیشہ مسافر کتے بھی ٹھکانہ نہیں بناتا، کسی بھی جگہ تے تصور نہیں کرتا کہ میں ہمیشہ اتنے رہنا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے حضور نے جناب فرمایا نا کہ جس طرح دنیا تے وقت تو گزارو جس طرح مسافر گزارتا ہے یا راہگیر گزارتا ہے، ایسا مکان لئیے نا کرائے تے مکان لئیے نا، اسی کرائے والے مکان تے کدی خرچ نہیں کیتا کہ تواڈے والے پاس کردا یا کہہ دیجیے سبحان اللہ، تو تھوڑا بہت بولیا کرو تاکہ میں سمجھ سکا کہ میں زندہ لوگوں کے اندر گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ محبت نہ کہیے سبحان اللہ۔ کرائے والا مکان ہوئے تو کوئی بندہ خرچ نہیں کرتا، کہتا مالک آپ پہ خرچ کرے گا، تو کیوں نہیں خرچ کرتا؟ کہتا میں کہڑے تے ہمیشہ رہنا ہے، میں خرچ کراں گا تے اپنے مکان تے، اپنے ذاتی مکان تے۔ حدیث مبارکہ سمجھانا چاہتی ہے بندے خدا تیرا دنیا دا ذاتی مکان نہیں ہے، دنیا تیرا ہمیشہ والا مکان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہمیشہ والا مکان کیا؟ فرمایا آخرت والا۔ جس طرح تو کرائے والے مکان تے خرچ نہیں کرتا اس ڈر تو کہ میں تے رہنا تے ہے نہیں، پردیس کے اندر جو لوگ جاتے ہیں نا 30 سال ہو جاتے ہیں، جہاں کمبل لے کے گئے سے نا پاکستان وچوں اسے کمبل تے 30 سال گزار دیندے ہیں، کوئی ٹھکانہ ہوتے بنانے واسطے کوئی چیزاں نہیں استعمال کرتے، جو کچھ بناتے ہیں واپس بھیج دیتے ہیں پاکستان کے اندر، حالانکہ اتنے 10 یا مہینہ یا 4 مہینے رہتے ہیں، باقی 30 سال ہوتے گزارتے ہیں۔ انہوں کو کبھی پوچھو نا کہ وجہ کی ہے بھئی 30 سال تسی اوتھے گزارے، اوتھے کچھ نہیں کیتا، سارا کچھ پاکستان کری جاندے ہو، سارا کچھ اتھے بنائی جاندے ہو، ایک کوئی جواب ملے گا او ساڈا کیڑا ہمیشہ دا کر رہے، ساڈا ہمیشہ کیڑا کرتے آئی ہے نا پاکستان، اسی اتھے سارا کچھ کرنا ہے۔ مثال سمجھ کے گل سمجھ آ جائے گی۔ میرے حضور نے اسے تو فرمایا کہ دنیا داری اس طرح کرو جس طرح مسافر کرتا ہے، وقت اس طرح گزارو جس طرح مسافر گزارتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ وچ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، فرماتے نے میرا دل کیتا کہ میں حضور کی زیارت کر کے آواں، حضور دے نال چند گلاں کر کے آواں۔ کہتے ہیں میں دل دا ٹائم سی جدوں میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا نا تے حضور تازے اپنی نیند تو بیدار ہو کے حضور اٹھے، اور میں دیکھا کہ حضور دی جڑا کمر مبارک ہے نا او تے موٹے 4 پائی دے وان دے موٹے موٹے نشان پائے ہوئے سن۔ جدوں میں دیکھا نا کہ حضور دے کمر مبارک دے نشان موٹے موٹے تے عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں رو پیا۔ ایک مرد جڑا روے نا، مرد کدی فراق تو نہیں روندا، دکھ تو نہیں روندا۔ علماء کرام نے فرمایا مرد ہمیشہ خلوص تو روندا ہے، مرد کی اکھاں وچ جدوں بھی آنسو آئے گا خلوص تو آنسو آئے گا۔ فرمایا کہ عمر پاک روئے اور بڑی محبت دے نال روئے اور خلوص دے نال روئے، اور رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ کسرا جڑے کافر نے اللہ تعالیٰ دے دشمن نے وہ مخمل دے بستر تے سوندے نے، تے یا رسول اللہ تسی رب دے حبیب ہو کے رب دے محبوب ہو کے یا رسول اللہ موجاں دے وچ آرائش دے وچ ہر طرح دی سہولیات دے وچ، تے یا رسول اللہ تسی حبیب ہو کے تسی اللہ دے محبوب ہو کے اور چھوٹی گل نہیں بلکہ نبیوں دے بھی امام ہو کے، پھر یاد کروانا سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، نبیوں دے امام ہو کے رسولوں دے بھی رسول ہو کے، یا رسول اللہ یہ کی وجہ ہے؟ میرے رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا یار عمر کوئی نہیں میرا گزارا ٹھیک ہے، رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا یار عمر تو مجھے رو رہا نا اللہ تعالیٰ تیرا رونا قبول کرے، تو بڑا سونا رو رہا اللہ تعالیٰ تیری عاجزی اور تیری محبت قبول فرمائے۔ میرے رسول پاک نے نہیں فرمایا کہ تو میں نہ محبت کرنا کیا بات ہے میں ٹھیک ہاں معاملہ گزر جائے گا، نہیں، بلکہ میرے رسول پاک نے جڑا جملے ارشاد فرمائے، عمر کے اندر
میرا رب انہوں ذلیل کر چھڑے گا، اور تو چاہتا نہیں ہے کہ اسی تھوڑی جی تکلیف لے لئیے، تھوڑی جی مشقت گزار لئیے، لیکن جدو قیامت والے دن رب دے حضور سامنے ہوئیے، اللہ ساری عزتہ سمیٹ کے سامنے عطا فرما دے دی۔ کیا تیرا دل چاہتا نہیں ہے؟ میرے رسول پاک نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائیے کہ ہمیشہ دا دل نہیں لاؤنا، اے دنیا نال محبت نہیں کرنی۔ اگر کوئی بندہ کسے پریشانی دے وچ، کسے مصیبت دے وچ، وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ میرے رسول پاک اور رسول نے اور نبی نے جنہاں دے گھر 3 دن تک کوئی کھانا نہیں سی پکیا۔ ساڈے گھر تے الحمدللہ 3 مرتبہ کھانا پکدا ہے۔ میرے رسول پاک دے گھر دے وچ 3 دن تک چولہا نہیں سی جلدا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے لیکن پھر بھی صحابہ کی تربیت کی تھی کہ کسی طرح کا شکوہ گلا نہیں کرنا۔ اور غربت کیسی سی، آج بندے دے گھر دے اندر 18 سوٹ، 15 جتیاں اور ہر طرح کی آرائش، لیکن پوچھا جائے نا کہ یا سنا، کہتا بڑا برا حال ہے، مر چکے ہیں، حالانکہ 3 ٹائم دا چنگا بڑا کھانا کھا کے باہر نکلے ہیں۔ پوچھا جائے کی حال ہے، مر چکے ہیں، کوئی حال نہیں، کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اور غربت دا نام نہیں ہے۔ میں تو دسنا غربت کے دا نام ہے اور عزت کے دا نام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کائنات والے جنگ احد ہوئی، جنگ احد کے وقت میرے رسول پاک کے صحابہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے اندر سب تو بڑے شہید، شہیدان دے بھی شہید حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شہید نے جنہاں دا اے سینہ مبارک چاک کیتا گیا، دل نکالیا گیا اور دل نو چبایا گیا، اور جسم مبارک دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے۔ میرے رسول پاک نو اتنی کسے دی اور شہادت تے اتنا غم نہیں جتنا اپنے چچا امیر حمزہ دی شہادت تے غم سی۔ کہندے غم دا عالم سی، کیفیت بدلی ہوئی سی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کائنات والے پھر میں منظر ویکھیا حضرت امیر حمزہ دیا جڑی سارا وجود مبارک ہے اے زخمی اور بوٹی بوٹی ہو چکی سی۔ آپ دی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 چادریں لے کے آئی ہیں اور آ کے حضور دی بارگاہ پیش کی ہے، یا رسول اللہ میرا بھائی امیر حمزہ آپ شہید ہو گئے نے، اور جسم مبارک میں سنا ہے کہ وہ کٹ چکے ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے نے، زخمی ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ اج چادریں لے کے آئی ہیں، اج سانو 3 چادریں دا کفن دتا جاتا ہے، 3 چادریں دا کفن دتا جاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں غریب ہے۔ سن اس وقت دی کہانی، انس بن مالک کہتے ہیں 2 چادریں اس وقت صفیہ لے کے آئی ہیں، یا رسول اللہ قبول کرو اور میرے بھائی حضرت امیر حمزہ نو کفن دیو۔ جب کفن دین لگے نا تو میرے رسول پاک رک گئے۔ آج کہتی یا رسول اللہ کی وجہ رک کیوں گئے ہو؟ فرمایا امیر حمزہ دی میت دے نال میرے صحابی حضرت مصعب بن عمیر دی لاش پئی ہے اور وہ دا وجود بھی کٹیا پیا ہے۔ میں محمد گوارا نہیں کرتا کہ اپنے چاچا نو تے میں کفن دیواں اور اپنے صحابی نو میں غیر کفن ہی میں دفنا دیواں، میں گوارا نہیں کرتا۔ صفیہ کہنے لگی آپ دی پھپھو جان حضور کوئی گل نہیں، 2 چادریں نے، ایک چادر میرے بھائی نو دے دیو، ایک اپنے صحابی نو دے دیو۔ 3 کفن سانو دیتے جاندے نے، غربت پھر بھی کہتے اسی زیادہ غریب ہے۔ انس بن مالک کہندے نے ایک چادر حضرت انس کہندے نے ایک چادر امیر حمزہ واسطے، ایک چادر موسیٰ بن امیر واسطے۔ جدو نکالی گئی نا چادر کھولی، ایک وڈی اور ایک چھوٹی نکل آئی۔ میرے رسول پاک پھر رک گئے۔ کیسی کیفیت غم دا عالم ہے۔ اسی ساڈے گھر کوئی اللہ نہ کرے بچہ فوت ہو جائے تو 5 وقت کی نمازاں چھوڑ دینے ہیں۔ میرے رسول پاک کا انصاف اور محبت اور ایک کیفیت دیکھو کہ غم دی کیفیت کے باوجود چادر ایک وڈی نکلی ایک چھوٹی نکلی، رک گئے۔ یا رسول اللہ کی ہویا؟ فرمایا کہ وڈی نکلی ایک چھوٹی نکلی ہے، اگر وڈی دیواں میں اپنے چاچا نو تو پھر کدھر یہ نہ ہوئے کہ چھوٹی میں انہوں دے دیواں تے نا انصافی نہ ہو جائے، تو لہذا کی کرنا چاہیے؟ یا رسول اللہ کی کرو گے؟ فرمایا اپنے چاچے نو چھوٹی چادر دیواں گا، اپنے صحابی نو وڈی چادر دیواں گا۔ جب وڈی چادر دیتی گئی، انس بن مالک کے اندر وڈی چادر بھی پوری نہ آئی، پیر پھر بھی ننگے رہ گئے۔ اور جب امیر حمزہ دا وہ وجود مبارک وہ چادر اندر لپیٹیا گیا، جی اگر سر تے ڈمبدے سن تو پیر ننگے ہو جاندے سن، پیر ڈمبدے سن تو سر ننگا ہو جاتا سی۔ صحابہ چیخا مار کے رو رہے ہیں کہ کیسی
اسلام تے غربت ہے کہ کفن دی چادر بھی پوری نہیں ہو رہی، کفن واسطے چادر نہیں مل رہی، اور جنگ احد کے اندر کافی صحابہ کرام شہید بھی ہو چکے نے، صحابہ چیخا مار کے رو رہے ہیں۔ میرے رسول پاک نے اچانک ماحول ہی بدل چھڑیا، فرمایا او میرے غلاموں پریشان ہونے کی کوئی لوڑ نہیں، تسی میرے چچا نو اور صحابی نو دفنا دیو اور باقی جگہ تے گاہ پا چھڈو، جدو دفنا کے واپس ہٹو گے میرا رب انہاں نو جنتی کفن عطا فرماوے گا۔ کہتے ہیں ماحول ہی بدل گیا۔ میرے رسول پاک نے تربیت کی ہے، دنیا والیوں ایتھے دل نہ لایا جی، اصل مکان تہاڈا آخرت ہے، اصل مقام ساڈا نا اطمینان قلبی کوئی نہیں ہے، رولا ہے کہ سانو یقین کوئی نہیں ہے۔ اگر میں کہاں نا کہ اللہ صاحب تہاڈا باغ دریا تو پار اتنے مرلے دور پھیلیا پیا ہے، میرے خیال ہے کوئی بندہ دیر نہیں لائے گا، دوڑے گا اور ہر حالت میں اپنے باغ سے پہنچے گا، رکھوالی کرے گا، لوگوں کے اندر کہے گا کہ میرا باغ ہے۔ حالانکہ کنے کیا میں کیا ہے، میں کیا میں تیرے نامے لا چھڑیا فلانا جا کے باغ اور جا کے سنبھال لے، ہر حالت میں سے پہنچیں گے اتھے، کیونکہ یہ تو سارے اطمینان قلبی ہے۔ لیکن میرے رسول پاک نے فرمایا مومن یہ جنت مومنہ واسطے بنائی گئی ہے، نماز پڑھنے والے واسطے بنائی گئی ہے، میرے تے درود پڑھنے والے واسطے بنائی گئی ہے، اللہ کے رسول نے فرما برداری واسطے بنائی گئی ہے۔ لیکن سارے اطمینان قلبی کوئی نہیں، سانو یقین ہی کوئی نہیں، اسی دنیا کے اندر اس طرح مگن ہو چکے ہیں نا، سارے اطمینان قلبی ختم ہو چکی ہے، یقین ختم ہو چکی ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک مائی حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ایک بیماری ہے، دعا کرو اللہ شفا دے دے۔ فرمایا کی بیماری ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں مرگی دی مریضہ ہاں، جب مرگی ہوتی ہے نا مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے اور میں بڑی تڑپدی ہاں، یا رسول اللہ مہربانی کرو دعا کرو اللہ شفا دے دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رسول پاک نے فرمایا بی بی تو میرا سودا نہیں کر لیندی؟ یا رسول اللہ سودا حکم فرمائیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا بی بی تو اس طرح کر میرا سودا کر۔ یا رسول اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا اگر تو چاہے تیری بیماری ختم ہو جاوے میں دعا کراں گا انہیں تیری بیماری ختم ہو جائے گی، کدی تیری بیماری لاگے نہیں آئے گی، لیکن اگر تو صبر کرے نا تو اس سے بیماری تے صبر کرے نا میں محمد وعدہ کرنا بغیر حساب کتاب اللہ تعالیٰ تے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک لمحہ بھی اس بی بی نے نہیں سوچیا کوئی ساڈے ورگا میرے ورگا تسی تے نیک بندے ہو، میرے ورگا کوئی ہوندا تے پیر کہے کہ جنت لینی ہے شفا لینی ہے تو میں کہاں گا یار جنت بعد چ ملے گی تسی شفا ہی دے دیو، لیکن بی بی نے ایک لمحہ نہیں سوچیا، ایک لمحہ نہیں کیا کہ بیماری یہ وہ ٹانٹی نہیں، بلکہ کہتے یا رسول اللہ میں اسے بیماری دی وچ اسے مرگی دے وچ تھوڑا وقت گزار لواں گی، تسی دعا کرو اللہ بغیر حساب میں جنت عطا فرما دے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا بی بی پھر جا میں دعا کر چھڈی ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ دعا دی ہو گئی ہے جنت میرے مل گئی ہے، پر مہربانی کرو جب مرگی دا دورہ پیندا نا تے میرا ستر کھل جاتا ہے تے میرے بعد شرم آندی ہے، یا رسول اللہ دعا کرو جب دورہ پوے میرا ستر نہ کھلے، میرے کپڑے نہ اگے پیچھے ہون، میرے معاملات اگے پیچھے نہ ہون، تے مہربانی کرو اتنی دعا کر چھڈو۔ میرے رسول پاک نے دعا کیتی، صحابہ کہندے نے گواہ ہو گئے جدوں بھی اس بی بی نو مرگی پیندی دورے کھاندی پر وہ ستر کدی نہ کھلدا، کپڑے چمٹ جاندے سن وہ دے نال۔ اور ساڈی کول اگر کوئی آ جاتا نا رسول پاک تو بعد اور آ کے کہندا کوئی جنتی دکھاؤ جنہوں رسول پاک نے جنت کی بشارت دیتی ہوئے، اسی کسی اور پاسے نہ جاندے بلکہ بی بی دا دروازہ کھڑکاندے، بی بی باہر آندی کہندے اس بی بی نو ویکھ لو دنیا تے چلدی پھردی جنتی ہے، کیونکہ میرے رسول پاک نے جنت کی بشارت دیتی۔ اے میرے رسول پاک نے اطمینان قلبی دیتا اپنی امت نو اپنے صحابہ نو کہ اطمینان قلبی لے لو کہ جنت صرف مومنہ واسطے ہے، جنت فرما برداراں واسطے ہے۔ ساڈا مسئلہ ہے کہ ساڈے کول اطمینان قلبی کوئی نہیں۔ ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، ہر بندہ یہ اندر دنیا داری کے بارے میں کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کیتا جائے، لیکن کاش کہ دنیا جنت کے بارے میں کچھ نہ کچھ مال اکٹھا کر لیا جائے۔ تھوڑی جی جنت کی فکر ہونی چاہیے، تھوڑی جی جنت کی فکر ہونی چاہیے کہ ساڈا مرن تو بعد ایک مقام بنے گا، آیا کہ اس مکان واسطے اسی کوئی پکھا کوئی چار پائی کوئی اتوں کا سامان کوئی کھان پین واسطے کوئی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر کچھ نہیں بنایا تو سب تو بڑے بے وقوف اسی ہیں جی، اگر اسی کچھ بنا لیا ہے
تے سب تو بڑے خوش نصیب اسی ہیں۔ آخری بات بیان کر رہے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا عطر بیچیا کرتے سن عرب دے اندر، عطر کی دکان ہوتی سی، کہتے سن کہ میں جدو دکانداری کرتا سی تو کدی کدی میرے دل خیال آ جاتا کہ یار دنیا داری ہے، چھوڑ پرا دنیا داری نو، کوئی اللہ رسول راضی کریے، کوئی جنت واسطے کوئی چار پائی، کوئی چٹائی، کوئی منجی، کوئی بستر، کوئی جنت واسطے کچھ کر لئیے، لیکن دل تے میرا گواہی دیتا سی کہ دنیا داری ہے چھوڑ یار، تے لیکن جب اتنے نفس نے میرے وہ بات میں کہتا یار دنیا داری بھی تو کرنی ہے، کیا ہم دنیا داری چھوڑ دئیے؟ دنیا داری بھی تو کرنی ہے۔ کہتے ہیں دو کش مکش میں وقت گزاریا سا کہ میں آخرت کو سنبھالنا یا دنیا کو سنبھالنا۔ کہتے دنیا داری میں کرتا رہا وقت گزرتا گیا۔ ایک دن نہ میری دکان دے اندر ایک بابا جی آ گئے، سفید انہوں نے داڑھی اور بڑا نورانی چہرہ انہوں کا، جب دکان چ آئے نا تے آ کے میری یہ دکان والی جی اور پروڈکٹ ہے میرا سامان ہے میری خوشبو چیک کر رہے ہیں، کدی یہ خوشبو ویکن کدی وہ ویکن کدی وہ ویکن، تو میں تو پہلے موقع دیتا کہ بابا جی آپ نے کوئی پسند کر کے میں دسن گے پھر میں ریٹ دساں گا، لیکن بابا کافی دیر ویکھدے رہا کوئی پسند نہ آئی، تو میں قریب ہو کے کیا کہ بابا جی کیڑی خوشبو لینی ہے، کیڑی چیز لینی ہے، تو جدو میں پوچھے لے بابا کی لینا ہے، انہیں خوشبوؤں والی توجہ ہٹائی اور میرے چہرے سے توجہ لا لی، اور پہلے میں ویکھدا رہا ویکھ کے کہنے لگا تیری جان بڑی اوکھی نکلے گی۔ اتنا جملہ کیا کہ تیری جان بڑی اوکھی نکلے گی۔ میں جملہ کسی کو کہا نہ تو تکلیف ہوئے گی، وہ غصہ آئے گا، ہیں تو بول بھی ہو کہ میں نے گل کرتا، کہتے ہیں سترہ مہینے میں بڑا غصہ آیا۔ میں کہا بابا میری جان کیوں اوکھی نکلے گی، میں کیا گناہ کر بیٹھا، کیوں نکلے گی میری جان اوکھی؟ کہتے میں غصے دے وچ تو گل کیتی نا، تو بابا بڑا نرمی لے کے کہنے لگا پتر میں ایویں گل نہیں کیتی، جدو تیرے موت آئے گی پھر اسرائیل آون گے، تیرا موت کا وقت آئے گا، تیرے کدی آئے شیشی یاد آئے گی، کدی وہ شیشی یاد آئے گی، کدی وہ پیسے یاد آئیں گے، کدی وہ مال یاد آئے گا، کدی آئے وقت یاد آئے گا، کدی وہ وقت یاد آئے گا، اے سارے معاملہ تیرے سامنے آن گے نا تیری موت بڑی اوکھی ہو جائے گی۔ کہتے بابے نے اتنی گل کی تو میں تھوڑا غصے وچ ہور آ گیا، میں کہا بابا کی گل کیا کرنا ہے، کیونکہ دنیا دار سان، بابا خبردار میری موت کی تیری فکر کیوں پہ گئی ہے، اپنی موت کی فکر کر، میری موت اوکھی نکلے گی تو تیری موت کی میں نکلے گی۔ کہتے غصے میں بھی جو گل کی نا تو بابا جی میرے کہنے کہ رہا گل سن، میں دسا کہ میری موت کی میں آئے گی۔ کہتے میں کاؤنٹر کے اندر کھڑا سی، میں کاؤنٹر تو باہر نکل کے بابے سامنے آ کے کہنے لگا دس تیری موت کی میں نکلے گی، تینوں موت کی میں آئے گی۔ کہنے کہ میں جب بابے کو غصے نہ کیا تو بابا جی فوراً ہی زمین تے لیٹ گئے اور کہنے کہ ویکھ میری موت کی میں نکلے گی۔ کہتے زمین تے لیٹ کے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھیا تے روح پرواز کر گیا، انتقال ہو گیا۔ کہتے میں کو سکتہ ہو گیا کہ کیا ایسے بندے بھی ہیں جنہوں اس طرح موت آئے گی، اس طرح بھی لوگ نے بابے نے ہلایا پر روح پرواز کر چکی سی، میں نے سکتہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، کیسے بندے ایسی موت ایسا مرحلہ بھی۔ میں لوگوں نے بلایا، لوگوں نے آ کے ہلایا پر بابا نے روح پرواز کر چکی سی، پھر انہوں غسل دیتا، انہوں کفن دیتا، انہوں دفنایا، پر جب انہوں میں دفنایا نا کلہ بابے نے نہ دفنا اپنی دنیا داری بھی دفنا چھڑی۔ دنیا والیوں آخری بات بیان کرنا، دنیا داری بالکل کرنی چاہیے، عثمان غنی نے بھی کی تھی۔ عبد الرحمن جیسا امیر کوئی نہیں صحابہ کرام دے اندر، عثمان غنی ورگا کوئی امیر کوئی نہیں سی۔ انہوں نے دنیا داری کتی پر آخرت کی فکر زیادہ رکھی۔ دنیا داری بالکل کرنی چاہیے، پیسہ کمانا چاہیے، پیسہ نہیں کماؤں گے تو زکوٰۃ کی میں نکلے گی، پیسہ نہیں کماؤں گے تو صدقہ خیرات کدھر کریں گے، پیسہ کمانا چاہیے لیکن آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا تے ہر چیز کی سہولیت میسر کر دیا ہے، جنت میں بھی ہر طرح کی سہولیت بنا لئیے، کوئی جگہ لے لئیے، کوئی منجی، کوئی چار پائی، کوئی چٹائی، کوئی پکھا، ایسا جب مرحال کے تھوڑے بہت نے سمجھان واسطے آپ کر رہے ہیں، کوئی دنیا واسطے بھی کرنا ہے، آخرت واسطے بھی کرنا چاہیے۔ دعا فرمو اللہ رب العزت میں نو تو سب نو